صبح کی نرم دھوپ میں اندور کا شہر جاگ رہا تھا۔ سڑکوں پر رونق تھی، کیفے کے باہر چہل پہل، اور دوسری طرف آسٹریلیا وومنز نیشنل کرکٹ ٹیم اپنی پریکٹس مکمل کر چکی تھی۔ یہ وہ ٹیم تھی جو آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود تھی، ایک ایسے ملک میں جہاں کرکٹ مذہب کی طرح کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ مگر اس دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ دو آسٹریلین خواتین کھلاڑی اپنے ہوٹل سے قریب کے ایک مشہور کیفے کی طرف جا رہی تھیں۔ سادہ سا منظر تھا، وہ پرسکون انداز میں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھیں، لیکن چند لمحوں بعد ایک بائک سوار شخص ان کے پیچھے آ نکلا۔ پہلے تو وہ بس دیکھتا رہا، پھر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اس کی نظریں ان پر جمی تھیں، جیسے وہ کوئی شکار ہو۔ اچانک اس نے بائک قریب لائی اور ایک نامناسب حرکت کی، جیسے وہ صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہو۔ کھلاڑیوں نے گھبرا کر چیخ ماری، وہ شخص تیزی سے بائک دوڑا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف خوفناک نہیں بلکہ شرمناک بھی تھا۔ دو بین الاقوامی کھلاڑی جن کے ارد گرد سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، بھارت جیسے بڑے ملک میں سڑک پر عدم تحفظ کا شکار ہوئیں۔ واقعے کی اطلاع فوراً مقامی پولیس کو دی گئی۔ انڈور پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کیں اور چند گھنٹوں کے اندر ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کا نام بتایا جا رہا ہے عقیل۔ اس پر سٹاکنگ اور مولیسٹیشن کے دفعات لگائی گئیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ 2 members of the Australian women's team were approached and touched inappropriately by a motorcyclist while walking to a cafe in Indore۔ یہ بیان نہ صرف واقعے کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ بین الاقوامی کھلاڑی اب خود کو محفوظ نہیں محسوس کر رہے۔ مدھیہ پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ no women should ever have to endure such trauma۔ لیکن بات صرف مذمت تک نہیں رکنی چاہیے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا ہے کہ ہم نے حفاظت کے نظام کو صرف کاغذوں پر قید رکھا ہے۔ جب عالمی ٹیموں کے کھلاڑی محفوظ نہیں تو عام خواتین کا کیا حال ہوگا؟ انڈور جیسے بڑے شہر میں جہاں ورلڈ کپ جیسے ایونٹس ہو رہے ہیں، اگر ایک بین الاقوامی ٹیم کی خواتین کھلاڑی کو کوئی شخص سڑک پر چھو کر نکل جائے تو پھر ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا بھر کے میڈیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رائٹرز، اے پی اور ٹائمز آف انڈیا جیسے بڑے ادارے اس واقعے پر رپورٹنگ کرنے لگے۔ دنیا کے سامنے بھارت کی چھوی ایک بار پھر سوالوں کے دائرے میں آ گئی۔ سوال یہ نہیں کہ عقیل نے کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کرنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ 2 غیر ملکی خواتین کھلاڑی ہیں جو بھارت کی مہمان ہیں؟ کیا اسے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گا، یا اسے یہ نظام اتنا کمزور لگا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا؟ پولیس نے گرفتار تو کر لیا، مگر کیا اس گرفتاری سے مسئلہ ختم ہو گیا؟ بی سی سی آئی نے اسے ڈیپلی ریگریٹیبل اینڈ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ قرار دیا، مگر کیا واقعی یہ ایک الگ واقعہ ہے؟ نہیں، یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے۔ وہ سوچ جو عورت کو ایک آسان ہدف سمجھتی ہے، وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ اگر سڑک پر کوئی غیرت مند نظر نہیں آ رہا تو جو چاہو کر لو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خواتین کھلاڑی جو اپنی فٹنس، مہارت اور بین الاقوامی شناخت کے ساتھ یہاں کھیلنے آتی ہیں، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، تو ایک عام عورت کا کیا حال ہوگا؟ ایک اسکول جانے والی بچی، ایک کالج کی طالبہ یا ایک دفتری ملازمہ جو روزانہ یہی سڑکیں پار کرتی ہیں، کیا وہ خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ترقی، میچز اور چمکدار اسٹیڈیم کسی کام کے نہیں اگر انسانیت کے بنیادی اصولوں پر ہم ناکام ہوں۔ کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں، یہ ایک معاشرتی آئینہ ہے۔ جب مہمان کھلاڑی ہمارے ملک میں آتے ہیں تو وہ ہماری ثقافت، تربیت اور احترام کا اندازہ ہماری حرکات سے لگاتے ہیں۔ اگر انہیں یہاں خوف محسوس ہو تو وہ میدان میں کیا جذبہ لے کر کھیلیں گی؟ اندور کی سڑکوں پر ہونے والا یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بہت کام باقی ہے۔ صرف پولیس رپورٹ یا گرفتاری کافی نہیں، ہمیں ذہنی، اخلاقی اور سماجی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ عورت کی عزت کمزور نہیں بلکہ وہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیا یہ سوچنا حیران کن نہیں کہ بھارت جیسے ملک میں جو خود کو خواتین کے لیے محفوظ اور ترقی یافتہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں ایک بین الاقوامی ٹیم کی خواتین سڑک پر ہراساں مشکار ہوئیں؟ اگر یہی واقعہ پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہوتا تو بھارتی میڈیا اور دنیا کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید پوری دنیا چیخ اٹھتی کہ وہاں خواتین محفوظ نہیں۔ مگر اب جب یہ بھارت میں ہوا تو اسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہہ کر بات ختم کر دی گئی۔ یہی دوگلاپن خطرناک ہے۔ جب ہم جرم کو جرم نہ سمجھیں بلکہ سیاسی یا سفارتی زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں
تو پھر انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقیل جیسے لوگ اس لیے طاقتور بن جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معاشرہ خاموش رہتا ہے، اور جب معاشرہ خاموش ہو تو ظالم مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے کرکٹ بورڈز، خاص طور پر ICC اور BCCI، اس واقعے کو سنجیدگی سے لیں۔ ویمنز کرکٹ دنیا بھر میں ترقی کر رہی ہے، مگر اگر میدان سے باہر خواتین کو خوف محسوس ہوگا تو یہ ترقی بے معنی ہو جائے گی۔ کرکٹ کا اصل مقصد صرف جیتنا نہیں بلکہ وقار اور احترام کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آسٹریلیا وومنز نیشنل کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا، مگر اب ان کے دل میں ایک خوف ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ اگر سڑک پر وہ محفوظ نہیں تو میدان میں کھیلنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کے جرم کی کہانی نہیں، یہ پورے نظام کا آئینہ ہے۔ جب خواتین کو یقین نہ رہے کہ وہ کہیں بھی اکیلی جا سکتی ہیں، تب قوم کی ترقی رک جاتی ہے۔ ہمیں اس واقعے کو ایک سبق سمجھنا چاہیے، ایک انتباہ کہ اگر ہم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو کل کوئی اور عقیل پیدا ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر شخص سے گزارش ہے کہ صرف اس واقعے پر غصہ نہ کریں، بلکہ خود سے وعدہ کریں کہ جہاں بھی کوئی عورت ہراسانی کا شکار ہو وہاں آپ آواز اٹھائیں گے، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو ہم بھی اس جرم کے شریک بن جائیں گے۔ میں ہوں سجاد اور یہ ہے کرکٹ گرو، جہاں ہم کرکٹ کو صرف کھیل نہیں بلکہ سماجی شعور کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں خواتین کھلاڑی صرف میدان میں ہی نہیں بلکہ ہر سڑک، ہر شہر اور ہر ملک میں محفوظ رہیں۔ خدا حافظ۔